اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلہ آنے کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ ظاہری وجوہات کا مطلب اور اسباب کا مطلب تو یہ ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہل جائیں اور زمین متحرک ہو جائے اور عمارتیں گر جائیں، اور باطنی وجوہات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اور قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر کچھ گناہوں کے ساتھ کیا ہے کہ جب فلاں قوم نے جرم کیا، ہمیں زلزلہ بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے مختلف گناہ بھی زلزلے کی وجہ اور سبب بنتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ زلزلہ ان پر آیا اور اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے۔ قوم شعیب کے جرائم کیا تھے؟ ایک تو جرم یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی قوم۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ 30ویں پارے میں سورہ مطففین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ بیان کیا ہے۔ جب لوگوں سے ان کو اپنا حق وصول کرنا ہوتا تو پورا پورا لیتے تھے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو ان کا حق دیتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور کم کر کے دیتے تھے۔ ان کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کو سمجھایا کہ تم انصاف کیا کرو، جیسے تو اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہو، لوگوں کے حق پورے دیا کرو، انہیں کم نہ دیا کرو۔ لیکن اس بات کو نہ مانے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا غرض ہے، ہمارے مال ہیں، ہمارا جیسے دل چاہے گا ویسے ہم اپنے مالوں کو استعمال کریں گے، ناپ تول میں کمی کریں یا بیشی کریں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، بندوں کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے، ان کا حق کم دینے کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مزید زلزلہ آنے کے اسباب انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسی آفات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔